عزیزان گرامی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت بھی دین کا حصہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اہل بیت کی محبت کوئی جذباتی نعرہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ایک مقدس فریضہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے حج کے موقع پر عرفہ کے روز اپنی اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جس کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا اور جس کا دل اہل بیت کی محبت سے آباد ہوگا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سوچئے یہ الفاظ کس کے ہیں؟ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رفیق، اپنا وزیر اور امت کا سب سے افضل انسان قرار دیا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اپنے خاندان والوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی تعظیم، ان کی محبت اور ان کے حقوق کی رعایت ایمان کی علامت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، کون افراد ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے فرمان میں غور کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی جیسی نہیں ہو، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو۔ کیسی نرمی؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کا جو مریض ہے، دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، یعنی وہ بہک جائے، بہت ہی نرمی کے ساتھ کسی اجنبی اور غیر محرم کے سامنے نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، بہت ہی اچھے لہجے کے ساتھ کہ وہ بہک نہ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم اچھی بات کرو۔ یاد رکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح بے پردہ نہ رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں رہنے والی ازواج مطہرات یقیناً اس آیت کریمہ میں داخل ہیں، یعنی اہل بیت میں داخل ہے، کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے۔ البتہ نسب اہل بیت کا اس آیت میں شامل ہونا چونکہ مخفی اور پوشیدہ تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل کے ذریعے اس کی وضاحت فرما دی تاکہ امت پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ اہل بیت کا دائرہ صرف ازواج مطہرات تک محدود نہیں ہے، بلکہ نسبی اہل بیت بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یعنی آپ کے تمام اہل ایمان نسبی رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور انہیں اپنی چادر مبارک کے نیچے جمع فرما دیا۔
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی پشت مبارک کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی اس چادر مبارک میں شامل فرما لیا۔ پھر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور انہیں کامل و مکمل پاکیزگی عطا فرما۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک عمل سے واضح فرما دیا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے اور نسبی اہل بیت بھی، لہٰذا اہل سنت و جماعت کا یہی معتدل اور جامع عقیدہ ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں اور بنو ہاشم و بنو عبد المطلب بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے اہل ایمان نسبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، تو جیسے کہ حضرت مولا کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین، حضرت عباس، حضرت حمزہ اور دیگر جو حضرات ہیں، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔